حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، تو جو شخص انہیں اس طرح لے کر حاضر ہوا کہ ان کے حق کو غیر اہم سمجھ کر ان میں کمی نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے وعدہ فرمائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو انہیں اس طرح لے کر آیا کہ ان کے حق کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان میں کمی کی یعنی پوری نماز ادا نہ کی، تو اسے اللہ کے ہاں کوئی عہد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسے عذاب دے چاہے بخش دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1401۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ اسی اسنا میں ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے مسجد میں اونٹ بٹھایا، اس کا گھٹنا باندھا، پھر کہا آپ لوگوں میں محمد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا یہ سفید فام جو ٹیک لگا کر تشریف فرما ہیں۔ اس آدمی نے کہا عبد المطلب کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرو، جواب دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اے محمد میں آپ سے کچھ دریافت کروں گا اور سوال میں سختی ہوگی، آپ دل میں ناراضی محسوس نہ کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھ لو۔ آدمی نے کہا آپ کو آپ کے رب کی اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے، ہاں یہی بات ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے سال میں اس مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے، ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دولت مندوں سے یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ لے کر ہمارے غریبوں میں تقسیم فرمائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے، ہاں۔ اس شخص نے کہا میں آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آیا ہوں اور میں اپنے پیچھے اپنی قوم کے افراد کی طرف سے پیغام رساں بن کر آیا ہوں۔ میں بنو سعد بن بکر قبیلے کا ایک فرد ضمام بن ثعلبہ ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1402۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا کسی بھی مسجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے استاد ہشام بن عمار سے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1404۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا دوسری مسجدوں میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1405۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا کسی بھی مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1406۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اور ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے شایع نہ ہو، اور جو شخص بھی اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جائے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو انہیں مل چکی اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی مل ہی گئی ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کجاوے کس کر صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1409۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کجاوے کس کر سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، اور میری اس مسجد کی طرف۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1410۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1411۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آئے اور اس میں ایک نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1412۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا تو آپ ممبر کی طرف چلے، تنا یعنی ستون رو پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگایا، تب وہ خاموش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے گلے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1415۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ کس چیز کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، چنانچہ وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ بات مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا، وہ غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا، اسے فلاں خاتون کے فلاں بڑے غلام نے بنایا تھا، وہ اسے لے کر حاضر ہوا۔ جب وہ اپنے مقام پر رکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، لوگ آپ کے پیچھے آپ کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے حتیٰ کہ زمین پر سجدے کیے، پھر دوبارہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قوما کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے حتیٰ کہ زمین پر سجدے کیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1416۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی جڑ یا فرمایا کہ ایک درخت کے تنے کے قریب کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے ممبر بنوا لیا تو تنا رونے لگا، حتیٰ کہ مسجد میں موجود لوگوں نے اس کی آواز سنی، وہ روتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آ کر اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نہ آتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1417۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز تہجد پڑھی، آپ اتنا عرصہ کھڑے رہے کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا۔ ابو وائل فرماتے ہیں، میں نے کہا، وہ کون سا کام تھا؟ فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا رہنے دوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1418۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 1419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا۔ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1420۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبا قنوت یعنی طویل قیام والی نماز۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1421۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے جس پر میں قائم رہوں اور اسے کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کر کیونکہ تو اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرے گا اس کی وجہ سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیری ایک غلطی معاف کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1422۔ حضرت معدان بن ابو طلحہ یعمری رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے عرض کیا مجھے کوئی حدیث سنائیے شاید اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا تو وہ خاموش رہے۔ میں نے 3 بار یہی کہا تو مجھ سے فرمایا اللہ کے لیے سجدے کیا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک غلطی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت معدان رحمہ اللہ نے فرمایا پھر میری ملاقات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے یہی درخواست کی تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1423۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو بندہ بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اس لیے سجدے کثرت سے کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1424۔ حضرت انس بن حکیم ضبی رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو اپنے شہر والوں کے پاس پہنچے تو انہیں بتانا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے۔ اگر اس نے پوری نمازیں پڑھی ہوں گی تو ٹھیک ہے ورنہ کہا جائے گا دیکھو کیا اس کے کوئی نفل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو اس کے فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی، پھر دوسرے فرض اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1425۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی فرض نماز ہے۔ اگر اسے پورا ادا کیا ہوگا تو باقی نمازیں اس کے لیے نفل لکھ دی جائیں گی۔ اگر انہیں پورا نہیں ادا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کیا تمہیں میرے بندے سے کوئی نفل ملتے ہیں؟ اس نے اپنے فرائض میں جو کوتاہی کی تھی وہ ان نوافل سے پوری کرو، پھر دوسرے اعمال کا حساب بھی اسی انداز سے ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1426۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، درندے کی طرح بازو پھیلانے سے اور اس بات سے کہ آدمی نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لے جس طرح اونٹ باڑے میں اپنے لیے جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1429۔ حضرت یزید بن ابو عبید رحمہ اللہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ضحیٰ کے نفل پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو اس ستون کی طرف جاتے جو مصحف کے پاس ہے، اس کے قریب نماز پڑھتے۔ میں یعنی یزید بن ابو عبید مسجد کے کسی حصے کی طرف
اشارہ کر کے کہتا، آپ یہاں کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے؟ وہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ اہتمام سے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1430۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی تو اپنے جوتے اپنی بائیں طرف رکھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1431۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دستور کے مطابق مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب اسے ملے تو سلام کہے، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1433۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے ذمے مسلمان کے 4 کام ہیں، جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے، جب وہ اسے دعوت دے تو قبول کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق میں شامل ہیں، سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، جنازے میں حاضر ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، اور جب چھینکنے والا اللہ کی تعریف کرے یعنی الحمدللہ کہے تو اسے دعا دینا یعنی یرحمک اللہ کہنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1435۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میں بنو سلمہ کے محلے میں تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1436۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اگر عیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1444۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1445۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ یا فرمایا مرنے والے کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو کچھ اس وقت کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ام المومنین نے فرمایا، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، اللہم اغفر لی ولہ وآقبنی منہ عقبا حسنا، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ ام المومنین نے فرمایا، میں نے یہی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر خامد عطا فرما دیا، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1447۔ حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت تھا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دیجئے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1450۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1452۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس آئے تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا تعاقب کرتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1454۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1457۔ حضرت ام عطیہ یعنی نصیبہ بنت قعب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ 3 بار یا 5 بار غسل دو، اگر ضرورت محسوس ہو تو اس سے زیادہ بار غسل دے دینا، اور آخری بار غسل دیتے وقت پانی میں کافور یا فرمایا تھوڑا سا کافور ڈال لینا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ ہم نے غسل دینے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا، اسے اس کے جسم سے متصل پہنا دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1458۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طاق بار غسل دو، اور یہ الفاظ بھی ہیں، اسے 3 بار یا 5 بار غسل دو، اور یہ الفاظ بھی ہیں، اس کی دائیں جانب سے اور وضو کے اعضاء سے غسل دینا شروع کرو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے ان کے بالوں کو کنگھی کر کے 3 لٹیں بنا دیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1463۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پہلے وہ خیال آ جاتا جو بعد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1464۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو گھر کے اندر سے ایک نامعلوم آواز دینے والے نے آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص نہ اتارو، چنانچہ قمیص سمیت غسل دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1466۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں یعنی چادروں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ امامہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار چادروں میں کفن دیا گیا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ دھاری دار چادریں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں کفن نہیں دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1469۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سعولی چادروں میں کفن دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1470۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین کپڑے سفید ہیں، لہٰذا اپنے مردوں کو ان میں کفن دیا کرو اور خود بھی پہنو۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 1472۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کفن جوڑا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1473۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے معاملات کا نگران بنے تو اسے اچھا کفن دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1474۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو جلدی قبرستان کی طرف لے جایا کرو، اگر میت نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے جا رہے ہو، اگر دوسری صورت ہے تو ایک بری چیز کا بوجھ اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1477۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے، یعنی آگے پیچھے دائیں یا بائیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1481۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنازے کے آگے چلتے دیکھا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1482۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جنازے کے آگے چلتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1483۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو تاخیر نہ کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1486۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اسے بخش دیا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1488۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے فرمایا، قریب اٹھ کر دیکھو، کیا میرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، تیرا بھلا ہو، تیرے خیال میں کتنے افراد ہیں؟ 40 تو ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا، تو میرے بیٹے کو نماز جنازہ کے لیے لے چلو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو 40 مومن کسی مومن کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1489۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں بری رائے ظاہر کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے حق میں بھی فرمایا واجب ہو گئی اور اس کے حق میں بھی فرمایا واجب ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، لوگوں کی گواہی اور اس کے نتیجے میں جنت ہے یا جہنم، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1491۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس کی تعریف کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر لوگ ایک اور جنازہ لے کر گزرے تو اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کے بارے میں بری رائے ظاہر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1492۔ حضرت سمرہ بن جندب فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا جنازہ پڑھا جو نفاس کے ایام میں فوت ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1493۔
حضرت ابو غالب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مرد کا جنازہ پڑھایا تو اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے، پھر ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، حاضرین نے کہا ابو حمزہ یعنی انس بن مالک اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ چارپائی کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے اور جنازہ پڑھایا۔ حضرت علا بن زیاد ادوی رحمہ اللہ نے عرض کیا ابو حمزہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے جنازے میں اس طرح یعنی سر کے برابر کھڑے ہوئے تھے جس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور عورت کے جنازے میں اس طرح یعنی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے تھے جس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت علا رحمہ اللہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ مسئلہ یاد کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1494۔ حضرت ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1496۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1497۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھاتے تو یوں فرماتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدا۔ اے اللہ ہمارے زندوں مردوں حاضر غائب چھوٹوں بڑوں مذکر اور مونس سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے فوت کرے اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ اس جانے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1498۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا تو میں نے آپ کو یوں فرماتے سنا اللہم ان فلاں ابن فلاں فی ذمتک وحبل جوارک فقی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں کا بیٹا فلاں تیرے سپرد اور تیری حفاظت میں ہے، اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، تو وفا اور حق والا ہے، اس کی بخشش فرما دے اور اس پر رحمت فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1499۔